مسافر جماعت سے نماز کیسے پڑھے گا؟ مسافر امام کے پیچھے مقیم کیسے نماز پڑھیں گے؟ نیز مسافر مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا یا نہیں؟ خالد صاحب سویڈن سے۔ دیکھیں، مسافر جو ہے امام کے پیچھے، اگر امام مقیم ہے تو مسافر اس کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، اور اگر امام بھی مسافر ہے تو جیسے امام مختصر نماز پڑھے گا تو مسافر بھی مختصر نماز پڑھے گا۔ یعنی مسافر جو ہے وہ اپنے امام کے تابع ہوتا ہے۔ امام اگر مقیم ہے تو مسافر کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ سفر میں سنتیں پڑھیں یا صرف فرض پڑھیں؟ ایک عالم کو سنا جن کے مطابق سفر میں اگر آسانی ہو تو پوری نماز پڑھنی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ شہاب اظہار امریکہ سے۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں سفر میں سنتوں کا چھوڑنا ثابت ہے، کہ سفر کے دوران سنتیں چھوڑی گئی ہیں، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اگر ٹریولنگ کر رہے ہیں نا آپ، تو چونکہ اس میں عام طور پر انسان پریشانی میں ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ سنت مؤکدہ چھوڑ دی جائیں، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، جیسے کہ احادیث سے یہ مضمون ثابت ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ نے اسٹے کر لیا ہے اور آپ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، تو اگرچہ شرعی لحاظ سے آپ ہیں مسافر، لیکن اب آپ سکون کی حالت میں آ گئے، اطمینان کی حالت میں آ گئے، تو پھر سنت مؤکدہ ہی رہتی ہیں۔ ایسی صورت میں اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز جو ہے یہ تو سفر میں بہرحال 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور چاہے سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے، حقیقیہ سے نہیں ہے۔ تھوڑی گاڑی اصطلاح فقہ کی علماء سمجھتے ہیں، لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق مشقت حقیقیہ سے ہے، یعنی واقعی حقیقت میں آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مشکل نہیں ہو رہی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ٹریولنگ کے دوران چونکہ عام طور پہ مشکل ہوتی ہے، آدمی کو ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، جہاز نکلنے کا خطرہ ہے، یا ٹرین میں اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹرین جانے کا خطرہ ہے، یہ ویسے ہی انسان افراتفری میں ٹینشن میں ہوتا ہے، تو ٹریولنگ کے دوران آپ سنت مؤکدہ چھوڑ دیں۔ جب کہیں اسٹے کریں پراپر سکون کی حالت میں آ جائیں تو پھر سنت مؤکدہ پڑھیں، سوائے فجر کی 2 سنتیں، اور وطر وہ احناف کے ہاں واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کیا اور وہ وطر ہے۔ تو اضافے سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ 6 نمازیں فرض ہو گئیں، لیکن 5 نمازوں کی فرضیت کی دلیل چونکہ تواتر سے ثابت ہے، اس لیے وطر کو فرض سے کم مقام دیا گیا، لیکن بہرحال ہے وہ بھی ضروری۔ واجب کی ٹرم، واجب اس کی اصطلاح کا مطلب ہی یہی ہے احناف کے نزدیک، کہ ایسے فرض نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، لیکن ایسے عام نفل بھی نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو اختیار ہو چھوڑنے کا۔ تو اس لیے وطر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں یہ بہرحال سفر میں بھی پڑھی جائیں گی۔ اور اگر بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے، اتنی افراتفری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی تو ٹرین نکل جائے گی، تو فجر کی 2 سنتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں، لیکن وطر بہرحال وہ ہر صورت میں پڑھے جائیں گے۔ اب ٹرین تو نکل جائے گی، لیکن ٹرین نکلنے سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ ٹرین نکال دیں پھر ٹرین میں پڑھ لیں آپ، یا کسی بھی طرح سے، یعنی وطر کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں، اس کے بعد پھر باقی سنتیں۔